رمضان المبارک میں سستا پروٹین عام آدمی کی دسترس میں آنے لگا۔ زندہ برائیلر مرغی 7 جبکہ چکن کی قیمت میں 11 روپے کمی، نرخ 461 سے 450 روپے پر آ گئے۔ مارکیٹ میں 480 سے 500 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا۔ ٹماٹر 10 روپے کمی کے بعد 50 سے 40 روپے کلو پر آ گیا۔ مارکیٹ میں امرود 200، سیب 450 روپے اور کیلا 300 روپے درجن بکنے لگا۔ محکمہ خوراک فیصل آباد آٹے کی وافر فراہمی کے لیے سرگرم۔ سرکاری گوداموں میں 74,467 میٹرک ٹن میٹرک گندم موجود ہے۔ فلور ملز کو روزانہ کی بنیاد پر 2,308 میٹرک ٹن گندم کی فراہمی۔ رمضان بازاروں میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 850 روپے میں دستیاب۔ فیصل آباد انتظامیہ ماہ سیام میں مہنگائی پر کنٹرول کے لیے متحرک۔ 24 گھنٹے میں مارکیٹوں، رمضان اور ریڈی بازاروں میں 4,901 انسپیکشنز کی گئیں۔ اوور چارجنگ کی 406 شکایات پر 293 دکانیں اور کاروباری مراکز سیل کر دیے گئے۔ 293 افراد گرفتار، 11 مقدمات درج کیے گئے۔ 48 افراد کو مجموعی طور پر 1,45,000 روپے کے جرمانے۔ گرہ فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی۔ کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کا جڑاوالا روڈ پر ریڈی بازار کا دورہ، پھلوں اور سبزیوں کا معیار چیک کیا، صارفین سے بھی ریٹس کا فرق پوچھا۔ نرخ نامے نمایاں طور پر اویزہ نہ ہونے پر بھرمی کا اظہار۔ کمالیہ انتظامیہ اشیاء فروخت کی قیمتیں کنٹرول رکھنے کے لیے متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی کا ریڈی بازار سمیت شہر بھر کا دورہ، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں اور معیار کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ماہ سیام میں صارفین کے لیے ریلیف مشن۔ احمد پرسیال کے رمضان بازار میں شکایات سیل قائم کیے گئے۔ صارفین اشیاء فروخت کی اوور چارجنگ پر شکایات درج کرا سکیں گے۔ ریسکیو 1122 ایمرجنسی کی ترقیاتی اسکیموں میں کروڑوں کی مبینہ بے قاعدگیاں۔ فیصل آباد ڈویژن سمیت پنجاب بھر میں 81 کروڑ 61 لاکھ کے واؤچرز کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا۔ ڈسکوٹ میں 2 کروڑ 53 لاکھ کے واؤچرز کا ریکارڈ نہ مل سکا۔ جنگ میں کوٹ عمر درازی، منڈی موڑ اور خیوہ میں سول ورکس کے واؤچرز نہ مل سکے۔ مہنگے انرجی ٹیرف، ریفنڈز اور شرح سود کے مسائل۔ صنعتکاروں نے ویلیو ایڈڈ سیکٹر کو ملکی معیشت کا اہم سہارا قرار دے دیا۔ حکومت کو ٹیکسٹائل ویلیو ایڈڈ سیکٹر کو ریلیف دینے کا مشورہ۔ احمد افضل اوان کہتے ہیں حکومت خطے کی طرح ٹیکسٹائل سیکٹر کو ریلیف دے۔ شہری ہائی ویز پر ہونے والے ٹریفک چالان جمع کرانے سے گریزاں۔ فروری میں 4.5 لاکھ ٹریفک چالان جمع نہ کرائے۔ فیصل آباد ریجن میں 1.5 لاکھ روپے کے چالان جمع ہونے کے منتظر۔ حکومت پنجاب کا زرعی شعبے کی ترقی کے لیے اہم اقدام۔ جھنگ میں ضلع کا پہلا ماڈل ایگریکلچر مال قائم کرنے کی منظوری۔ 11 کروڑ 24 لاکھ 97 ہزار روپے فنڈ جاری کر دیے گئے۔ بیج، کھاد، جدید مشینری اور آلات ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوں گے۔ ادویات کا نام و نشان، شوگر کٹس موجود نہ آلات دستیاب۔ فیصل آباد کا ریلوے اسپتال فعال ہونے کی بجائے بند ہونے لگا۔ اسپتال انتظامیہ نے 4 کیمرے خستہ حال قرار دے کر بند کر دیے۔ آپریشن تھیٹر بھی بند کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال ٹوبہ ٹیکنسی انتظامیہ کے اہم اقدام۔ عوامی سہولت کے پیش نظر مرد و خواتین پرچی کاؤنٹرز کی تعداد بڑھا دی۔ مریض کہتے ہیں اب لمبی قطاروں میں نہیں لگنا پڑے گا۔ فیصل آباد میں ملت روڈ پر ترقیاتی کاموں کی تکمیل انتظامیہ کے لیے بڑا چیلنج۔ چند ماہ قبل روڈ پر شروع سیوریج لائن ڈالنے کا کام تاحال مکمل نہ ہو سکا۔ کہیں گہرے گڑھے تو کہیں کھلے سیوریج ہول موجود، راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسپیشل جج اینٹی کرپشن کی مختلف اضلاع میں ڈیوٹیاں لگا دیں۔ فیصل آباد میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ پیر کو سنیوٹ، منگل کو جھنگ، بدھ کے روز ٹوبہ ٹیکنسی میں ڈیوٹی انجام دیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تاریخ میں پہلی بار 8ویں جماعت کا بورڈ امتحان ای شیٹ پر لیا جائے گا۔ امیدواروں کی جوابی کاپی اسکین کر کے چیک کی جائے گی۔ امتحانات کا آغاز 9 مارچ سے ہوگا۔ فیصل آباد سمیت 10 لاکھ امیدوار شرکت کریں گے۔
سرکاری اسکول پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کرنے میں پیشرفت، تیسرے مرحلے میں 2 ٹیچر والے اسکولز کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ ماہرین تعلیم، نجی تعلیمی ادارے اور غیر سرکاری تنظیمیں اہل قرار، آن لائن درخواستیں 31 مارچ تک جمع ہوں گی۔ سی ای او ایجوکیشن راؤ عبدالکریم کا صبح سویرے جڑاوالا کا دورہ، مختلف اسکولوں کا سرپرائز وزٹ، طلبہ اور اساتذہ کرام کی حاضری چیک کی، اساتذہ کے ڈریس کوڈ پر عمل درآمد، طلبہ کی تعلیمی حالت، سیکیورٹی اقدامات اور دیگر کا بھی جائزہ لیا۔